إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معزز سامعین کرام اور ناظرین، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے میں قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کیا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر اتمام کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اتمام کیا ہے اپنی نعمت کو، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا، اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنی نعمت کو بھی پورا کر دیا ہے اور میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اور آج میرے پاس 2 پوسٹ آئے ہیں، جس کے اندر پوسٹ کرنے والا کہتا ہے آؤ اتحاد کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپس میں نہ لڑو، اتحاد کرو ورنہ غیر قوم ہمیں دبائیں گے۔ تو ان سب سے اور سارے فرقے والے سے یہ دعوت ہے کہ آؤ 12 ربیع الاول کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائیں، اور میلاد منا کر ہم پورے دنیا کو ایک امن کا پیغام دے دیں۔ اور جو شخص کہتا ہے کہ بدعت ہے تو پھر سمجھ لینا کہ یہی لوگ ہیں جو امت میں اختلاف ڈالتے ہیں اور مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے پوسٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ جو شخص کہتا ہے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے تو وہ کافر ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ 12 ربیع الاول کہاں سے منایا جانے لگا۔ یہ 7ویں صدی ہجری میں عیاش ایک بادشاہ تھا، کوکری بن اربل، جو شکم پرور بدعتی مولوی عمر بن دحیہ کے باہم تعاون سے یہ کام وجود میں لایا۔ بادشاہ مظفر الدین کوکری بن اربل کے بارے میں علامہ ذہبی نقل کرتے ہیں کہ وہ ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 3 لاکھ روپے خرچ کرتا تھا۔ اسی طرح سے مولوی عمر بن دحیہ کے بارے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ ظاہری مسلک کا تھا، ائمہ دین اور سلف صالحین کے خلاف بدزبانی کرتا اور ان کی شان میں گستاخی کرتا تھا، گندی زبان کا حامل تھا، بڑا بیوقوف اور متکبر تھا، دین کے معاملات میں بڑا بے پرواہ اور کاہل تھا۔ لسان المیزان میں ہے یہ۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ 7ویں صدی ہجری میں آیا، اور اس کو ایک مولوی دحیہ جو اس کو ایجاد کیا ہے، عمر بن دحیہ۔ تو 7ویں صدی ہجری میں وہ عیاش تھا، اور وہ علماء کرام میں بدزبانی بد کلامی بتایا کرتا تھا وہ عمر بن دحیہ۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے میں یہ دن کہاں سے آیا اور کون لایا، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں آپ کو سب سے پوائنٹ کی بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بشر نہیں مانتے بلکہ نور مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے جا رہے ہیں آپ لوگ، یا مناتے ہیں یا منائے ہیں، یا منا رہے ہیں یا منائیں گے۔ جو بھی شخص کرتے ہیں تو میلاد کا مطلب ہوتا ہے
پیدائش کا دن یا تو پیدائش کا مہینہ یا پیدائش کا سال، تو آپ جشن کس کا مناتے ہیں؟ جس کی پیدائش ہوئی ہو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ بشر نہیں مانتے، نور مانتے ہیں۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ معزز سامعین کرام، جو شخص یہ کہتا ہے کہ جو شخص عید میلاد النبی نہ منائے وہ غیر قوم میں سے ہے، وہ کافر ہے، تو آئیے سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن 63 مرتبہ آیا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا، نہ قول و فعل یا تقریر کے ذریعے سے کسی کو کہا منانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں منائے تو پھر آپ یہ بات کس کی طرف کہہ رہے ہیں؟ سمجھ لیجئے اور غور کیجئے۔ اسی طرح سے سید آمنہ کی زندگی میں یہ دن 6 مرتبہ آیا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی محبت نہیں کرتی تھی؟ اسی طرح سے پورے مومنوں کے ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں یہ دن 25 مرتبہ آیا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتی تھی؟ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر سب سے زیادہ ازواج مطہرات میں سے کوئی محبت کرتی تھی تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی طرف دیکھیے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں یہ دن 30 مرتبہ آیا، حضرت رقیہ کی زندگی میں یہ دن 22 مرتبہ آیا۔ اسی طرح جنتوں میں عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں یہ دن 23 مرتبہ آیا، کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی محبت نہیں کرتی تھی؟ اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ کدھر جا رہی ہے؟ ان لوگوں نے نہ منایا، نہ ایک قول و فعل یا تقریر کے ذریعے سے ثابت ہے۔ جب ثابت ہی نہیں کرا سکتے تو ان لوگوں نے نہیں منایا، تو پھر یہ بات جا رہی ہے کدھر کہ ہم جو نہ منائے تو وہ کافروں میں شمار ہو جائے گا، جو نہ منائے تو وہ اتحاد کو قائم نہیں کر سکتا، جو نہ منائے تو اس کے بارے میں اور ایک شعر آپ لوگ موبائل میں گروپ کے اندر بھیجتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منائی، اور نہ ہی زینب، رقیہ، کلثوم، یہ تمام کی تمام لوگوں نے نہیں منائے۔ تو پھر آپ کی بات کدھر جا رہی ہے؟ آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ دن 56 مرتبہ آیا، حضرت حسین کی زندگی میں یہ دن 57 مرتبہ آیا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ نعوذ باللہ محبت نہیں کرتے تھے؟ اسی طرح سے آئیے خلفائے اربعہ کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ دن 25 مرتبہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دن آپ کو 29 مرتبہ نصیب ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ دن 53 مرتبہ آتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے منایا؟ اگر ان لوگوں نے نہیں منایا تو پھر آپ یہ باتیں کن کی طرف کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کو آپ بخش رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، آپ کو ان تمام باتوں سے توبہ کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کی زندگی میں یہ دن 70 مرتبہ آیا، امام مالک کی زندگی میں یہ دن 86 مرتبہ آیا، امام احمد کی زندگی میں یہ دن 77 مرتبہ آیا۔ اگر انہوں نے نہیں کیے تو تم نے انہیں بھی نہیں بخشا۔ توبہ کرو کہ جو بات آپ کہہ رہے ہو کہ یہ غیر قوم میں سے ہو جاتا ہے یا اتحاد قائم نہیں کر سکتا یا
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہو یا سن رہے ہو تو ان تمام کی تمام باتوں سے آپ توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور ہمیں اور آپ کو بخش دے گا۔ جو بھی بات آپ کہتے ہو اس سے پہلے تھوڑا سا غور و فکر کرو کہ نہ نبی نے منایا، نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا، نہ کسی صحابی نے منایا، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ سلف صالحین نے، تو پھر یہ باتیں کدھر جا رہی ہیں؟ اسی طرح سے تمام کے تمام لوگ، تمام مسلک کے لوگ جن کی کتابوں کو مانتے ہیں، جن کی کتابوں کو مانتے ہیں، امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ان تمام کی کتابوں کو جو مانتے ہیں ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ امام بخاری کی زندگی میں یہ دن 62 مرتبہ آیا، امام مسلم کی زندگی میں یہ دن 55 مرتبہ آیا۔ کیا ان لوگوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھا ہو کہ ہم لوگوں نے منایا، یا ہم لوگوں نے اس کو منانے کا حکم دیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہو تو تھوڑا غور و فکر کرو اور ان کی طرف دیکھو، تم نے انہیں بھی نہیں بخشا۔ سامعین کرام، اسی طرح سے اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے، تو امام مالک کا ایک صحیح قول ملتا ہے جس میں امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے 9 تاریخ کو بتایا اور کچھ لوگوں نے 12 کو بتایا، لیکن صحیح جو ہے وہ یہی ہے کہ 8 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور 12 تاریخ 12 ربیع الاول کو جو آپ جشن مناتے ہیں، چراغا لگاتے ہیں، قوالیاں کراتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، اور گاڑیوں میں لاد لاد کے جس طرح غیر مسلم پورے گاؤں میں بت کو گھماتا ہے، گاڑی میں بٹھا کر گاڑی میں لاد لیتا ہے اور اس کے بعد لے جاتا ہے اس کو اور لے جا کر پانی میں ڈبو دیتا ہے، اسی طرح سے آپ بھی کرتے ہیں کہ چراغا لگاتے ہیں، چاروں طرف اگربتی وغیرہ جلاتے ہیں اور پٹاخے پھوڑتے ہیں، آذان ہوتی رہتی ہے، لیکن آذان کی آواز آپ کے کان میں تھوڑی سی بھی محسوس نہیں ہوتی کہ آذان ہوگی چلو نماز پڑھنے کے لیے، لیکن نماز کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن آپ کرتے کیا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام کے تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کی وفات ہوئی، اور جس دن ہمیں غم منانا تھا کہ ہمارے رحمت للعالمین اس دنیا سے چلے گئے، اسوہ حسنہ جو راہ ضلالت سے ہٹانے کے لیے آئے تھے، ہمیں راہ ہدایت پر لانے والے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہم اس دن میں غم منانے کے بجائے ہم اس دن شرک و بدعات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے تو بہت سارے بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھا کہ ان کے چہرے کو کریم پاؤڈر کے ذریعے سے نہ جانے کیسے شکل بگاڑ بگاڑ کے کہیں سے کہیں کر دیتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن 1450 سال پہلے ہی مکمل کر دیا، اب یہ دن کہاں سے آیا؟ نہ نبی نے منایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ سلف صالحین، نہ ائمہ دین نے، تو پھر یہ دن آیا کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین میں نئی چیز کو ہم نے ایجاد کر دی۔ اسی لیے 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے۔ یہ دن حلوائی مٹھائی اور کھانے انہیں بانٹنے کے لیے نہیں، یہ دن جشن منانے کے لیے نہیں، بلکہ غم کا دن ہے، یہ دن سوگ کا دن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور تبع تابعین نے، سلف صالحین نے جس طرح سے کی اس طرح سے ہم کریں، بلکہ جشن منا کر نہیں۔ آج عرس پر کوئی اگر ڈی جے بجاتا ہوا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں اس میں قوالی ہی صرف نہیں ہوتا بلکہ گانے بھرے ہوئے رہتے ہیں، اور جو گانے بے فحش، بد کلامی، بد زبانی جگہ پر بجتی ہے وہ آج یہاں پر بجایا جاتا ہے۔ تو ہم نے دین کو کیا کر دیا؟ ہم نے دین کو بگاڑ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے اختلاط بھی رہتے ہیں، عورت مرد ایک جگہ پہ
تمام کے تمام لوگ ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بخاری و مسلم کی روایت میں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے دین میں نئی چیز کو ایجاد کیا تو وہ مردود ہے۔ اور ہم جھنڈی لگا کر گاڑیوں میں بدھ کے سری کا اسٹیٹس لگا کر ہم گھومتے پھر رہے ہیں، کدھر گئے ہم؟ اور یہ باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو نہ منائے سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، کدھر جا رہی ہے یہ تمام باتیں؟ اللہ کے نبی نے نہیں منائے تو پھر یہ باتیں کدھر جا رہی ہے؟ صحابہ نے نہیں منائے تو یہ باتیں کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ تھوڑا غور و فکر کے ذریعے سے سوچو میرے بھائیو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے، یا آج جو بھی شخص جو بھی عالم علماء کرام خطبہ دیتے ہیں تو ہر عالم خطبے میں یہ بات کہتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ ناظرین کرام، تو ہم نے یہ بات کس کو کہا؟ یہ بدعت نہیں تو پھر کیا ہے؟ نعوذ باللہ، آج میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو جب ادھر سے گاڑیوں میں بھر کر قوالیاں ساتھ میں جا کر جھنڈے پھہرا کر جب ادھر سے گزرتے ہیں تو نعوذ باللہ عورت مرد بھی اس کو سجدہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو شرک سے بچا کر رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم و ابو داؤد کی روایت کے اندر ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ دین میں نئی رسموں سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ہر نئی رسم بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی یہ بدعت ہے اور یہ بدعت ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کو اتحاد قائم کرنا ہے تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ پس حق کے بعد بجز گمراہی کے اور کیا رہ گیا؟ پھر تم کہاں جاتے پھر رہے ہو؟ یعنی حق جب آپ کو معلوم پڑ گیا کہ یہ بدعت ہے تو آپ ان بدعت سے انحراف کر کے منہ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو، صحابہ کے طریقے پر عمل کرو، تابعین، سلف صالحین، ائمہ دین، خلفائے دین کے راستے پر چڑھو، جبھی آپ اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اتحاد قائم کرنا ہے، اتحاد قائم کرنا ہے تو قرآن مجید سے اس کی دلیل لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ لوگوں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن اور حدیث کو پکڑ لو، آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیز کو چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر تم لوگوں نے وہ دو چیز کو پکڑ لیے مضبوطی کے ساتھ تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑو، اتحاد خود بخود قائم ہو جائے گا، اس کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتحاد قائم کرنے کے لیے جشن منانے کی ضرورت ہے، اتحاد قائم کرنے کے لیے پٹاخے پھوڑنے کی ضرورت ہے، اتحاد قائم کرنے کے لیے حلوائی بانٹنے کی ضرورت، حلوائی مٹھائی بانٹنے کی ضرورت ہے، اتحاد قائم کرنے کے لیے ڈی جے کے ساتھ فحش، بد کلامی، بد زبانی جو شخص ہیں ان کے باجے بجانے کی ضرورت ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ خود کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی بھی تفرقہ بازی میں نہ بٹھو۔ بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور تفرقہ بازی میں نہ بٹھو، خود بخود اتحاد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو شخص اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو قیامت کے دن جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا،
من النبیین والصدیقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا وہ لوگ، والصالحین اور نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ بہترین دوست، بہترین ساتھی ہیں۔ ناظرین کرام اور معزز سامعین حضرات، معلوم یہ پڑا کہ جب ہم قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہمارے اندر اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم قرآن و حدیث کو مضبوطی سے نہیں پکڑے تو پھر کچھ بھی کبھی بھی زندگی بھر تک اتحاد قائم نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح سے دوسری بات جو آپ نے دوسرا بتایا تھا، پوسٹ کیا تھا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ غیر قوم نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ سے سوال ہے، نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر قوم میں سے تھے، تو پھر آپ امتی کس کے ہیں؟ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دن 63 مرتبہ ملا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ملی، اسی طرح سے حضرت زینب، رقیہ، کلثوم، یہ تمام کے تمام لوگوں نے نہیں منائے، تو پھر آپ کی یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ آپ ان کو بخش رہے ہیں۔ معافی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، توبہ کرو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخش دے۔ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ صرف ایک اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اتحاد خود بخود قائم ہو جائے گا۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آج تمہارے سامنے میں حق کو بیان کر دیا ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، آپ کو حق معلوم ہو گیا ہے، اب اس کے بعد بھی اگر کریں گے تو پھر گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو بدعت اور گمراہی سے بچا کر رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تبع تابعین، سلف صالحین، خلفائے دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔